ولید اسما کو کہتا ہے آپ امی سے بات کرنے کے اس رشتے سے منع نہ کریں۔ اسما کہتی ہے امی جو فیصلہ کر لیں وہ کر گزرتی ہیں، ہم کیوں برے بنے۔ ولید کہتا ہے آپ نہ کریں، میں خود کر لوں گا۔ صدیقی صاحب کی شاپ پہ کوئی جوتے لینے آتا ہے، اسے جوتے جلدی پسند نہیں آ رہے ہوتے۔ نصیر کہتا ہے تمہیں جوتے نہیں پسند آ رہے، جاؤ کسی اور پہ شاپ پہ جاؤ، اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ نصیر اپنے ابو سے کہتا ہے مجھے الگ شاپ بنا کر دیں، میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا۔ ولید اپنی امی سے کہتا ہے میں نے واصف کو شادی کی شاپنگ کرنے کو کہا تو اس نے بتایا کہ امی رشتہ ختم کر رہی ہیں۔ ولید کہتا ہے آپ کو ایک لڑکی بہت مشکل سے پسند آئی تھی۔ امی کہتی ہے اس نے تمہیں وجہ نہیں بتائی۔ ولید کہتا ہے نہیں۔ امی کہتی وہ فون پہ بات کرتا تھا اس لڑکی سے۔ ولید کہتا ہے میں نے اسے نمبر دیا تھا کہ اچھا ہے بات کر لیں ایک دوسرے سے شادی سے پہلے۔ اسما اپنی ساس کو کہتی ہے ولید بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، شادی سے پہلے بات کر لینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر میرے امی ابو نے بھی اجازت دی ہوتی تو مجھے بھی پتا ہوتا کہ نصیر اس شادی سے خوش نہیں ہے تو میں خود ہی منع کر دیتی۔ اسما کہتی ہے امی اپنی سوچ کو بدل لیں، لڑکا لڑکی کا شادی سے پہلے بات کرنا اچھا ہوتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے۔ اس کی ساس کو اس کی یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ ولید واصف کو کال کر کے بتاتا ہے کہ ہم نے امی سے بات کی، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ فرحت کو کال کر لو ایک دفعہ۔ فرحت کو کال کرتا ہے۔ فرحت کہتی ہے میں کل سے بہت پریشان تھی، میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنا موبائل چیک کیا۔ صرف کہتا ہے میرا ٹیسٹ تھا، میں اس کی تیاری کر رہا تھا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ صرف اپنی سیلفی بھیجتا ہے تو وہ فرحت کو کہتا ہے تم بھی بھیجو، انتظار کر رہا ہوں۔ فرحت کہتی ہے تم بھی انتظار کرو تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے انتظار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ صرف نرمین کو کہتا ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو لیکن میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ جمال شاہ زیب کے لیے لنچ باکس لے کر آتا ہے، عذرا وہی لنچ باکس اپنے سسر کے پاس لے کر آتی ہے اور کہتی ہے یہ دیکھیں جمال لنچ باکس لایا ہے۔ بچے نے یہی نصیر سے مانگ لیا تھا تو نصیر نے بچے کو اتنا مارا اور اسما کو بھی، اس وجہ سے تو اسما اس دن چکرا کر گر گئی تھی۔ صدیقی صاحب رشیدہ کو بلاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے بات کیوں چھپائی؟ وہ کہتی ہے میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ تم اس کی خواہ سائڈ لیتی ہو، اس نے آج دکان پہ بھی کسی سے لڑائی کر لی تھی۔ صدیقی صاحب نصیر کو کہتے ہیں تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ نصیر کہتا ہے جیسے یہ گھر میرے بھائیوں کا ہے ویسے میرا ہے، مجھے میرا حق دے دے میں چلا جاؤں گا۔ اس کی امی اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ صدیقی صاحب کہتا ہے سب میری بات کان کھول کے سن لو، جب تک میں زندہ ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بیبی باجی عذرا کو کہتی ہے جو چنگاری تم نے لگائی ہے اگر اس نے آگ پکڑی تو اس میں تم بھی جل جاؤ گی۔ کھانا شروع کرنے لگتے ہیں لیکن رشیدہ کہتی ہے جب تک نصیر نہیں آئے گا کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ رشیدہ اپنے تینوں بیٹوں کو کہتی ہے جاؤ نصیر کو منا کر لے کر آؤ کھانے کے ٹیبل پر۔ اسے منا کر لے آتے ہیں۔ صدیقی صاحب کہتا ہے عذرا کا قصور نہیں ہے، تمہیں مجھ سے بات نہیں چھپانی چاہیے تھی۔ بیبی باجی کہتی ہے ہر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، عذرا نے دو چار خود جھوٹ لگا کر آپ کو سنا دی ہیں۔ زیب اپنی ماما سے کہتا ہے میں تو شرارت بھی نہیں کر رہا تھا پھر بھی ابو نے مجھے مارا ہے۔ سمن سے چھت پر ملتا ہے، اسے گھر کی ساری بات بتاتا ہے کہ آج کیا ہوا۔ کی امی کھانا لے کر آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں باپ کے سامنے یوں تن کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، آج تمہارا بیٹا جو دیکھے گا وہی کل تمہارے ساتھ کرے گا، تم نے دکان پہ بھی آج کسی سے لڑائی کر لی تھی۔ کی امی اپنے ہاتھ سے نصیر کو کھانا کھلاتی ہے اور وہ رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے ابا نے آج میرے ساتھ صحیح نہیں کیا۔